शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, नून लीग ने भी एक साल की हुकूमत में कुछ नहीं किया। इमरान खान की 4 साल की हुकूमत में कुछ नहीं हुआ और उसके बाद नून लीग की 1 साल की हुकूमत में भी कुछ नहीं हुआ। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उन्होंने 1 साल में कुछ नहीं किया। हालांकि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, ये PDM की हुकूमत थी और ये 1 साल नहीं, ये तकरीबन 16-17 माह रही है। यानी PDM की हुकूमत ने 16-17 महीनों में वो कुछ करके दिखा दिया है कि जो शायद इससे पहले 75 साल में पाकिस्तान में कोई नहीं कर सका। उन्होंने महंगाई को इस प्राण पर ले गए हैं कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आज एहतजाज हो रहा है। बिजली के बिल देखकर लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं। लोगों ने अपने घरों की चीज़ें बेचनी शुरू कर दी हैं और आज पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज हुआ है। बहरहाल शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है इससे किसी को भी नहीं, ना सिर्फ सियासतदानों को बल्कि किसी को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और ना ही इन हालात का किसी को एहसास है। उन्होंने ये कहा कि जिस मुल्क के अंदर नैब जैसा इदारा होता है वो मुल्क कभी भी आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान के अंदर कारोबार बनाने की ज़रूरत है, बरामदात में इजाफ़ा करवाने की ज़रूरत है। यानी बरामदात में इजाफ़ा होगा तो फिर ये पाकिस्तान जो है बेहतर होगा। पाकिस्तान के अंदर ताजरों को तो वैसे कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन पाकिस्तान का जब तक कारोबार नहीं बेहतर होगा तब तक पाकिस्तान जो है वो उसके माशी हालात बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर जब तक ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा नहीं होगा पाकिस्तान की इकनॉमिकल कंडीशन बेहतर नहीं हो सकती। और आज इस बात की ज़रूरत है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम किसी भी अवार्ड के हकदार नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर हर साल अवार्ड दिए जाते हैं। इस साल भी 14 अगस्त के ऊपर 600 के करीब अवार्ड जो हैं वो बांटे गए हैं, जबकि हमारी जो कारकर्दगी है वो किसी भी अवार्ड की हकदार नहीं है और हमने इस मुल्क का जो हाल कर दिया है वो किसी से भी लुका छुपा नहीं है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल कंडीशन है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि हमारी जान छूट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लोगों की जो बाइंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह चुकी है। बहरहाल बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम किसी पॉलिटिकल लीडर को तो ये एहसास है वाकई पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इससे पहले पौने 4 साल PTA की हुकूमत रही है, उस वक्त भी लोग महंगाई की वजह से पिछ रहे थे। बहरहाल उस दौर में 2 साल कोरोना ने भी पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह मुतासर किया, लेकिन PDM की हुकूमत तो सिर्फ इस नारे के ऊपर आई थी। उनका तो नारा ही ये था कि हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है उनके जो माशी हालात हैं वो बहुत अबतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरीके से महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है, महंगाई को कंट्रोल करने आ रहे हैं। डॉलर की कीमत जो है वो 200 से नीचे आ जाएगी और पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनको कम कर देंगे। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद PDM की हुकूमत की जो 16-17 महीनों की जो हुकूमत है उसने वो काम कर दिखाए हैं कि जो शायद ही ये कौम कभी भूल सकेगी। नवाज शरीफ साहब ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। शहबाज शरीफ साहब भी जब हुकूमत से उतरते हैं तो वो फ़ौरन लंदन चले जाते हैं। ऐसे ही वज़ारत उज़्मा से उतरे, उन्होंने लंदन रवानगी पकड़ ली। आजकल वो अपने साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास हैं और उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल रहनुमा जो नून लीग के हैं वो भी बैठे हुए हैं और उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब को नवाज शरीफ जो है उनका एहसास नहीं आया। जिस वक्त नवाज शरीफ अपनी बेटी मरीम नवाज के साथ एहतसाब अदालत के चक्कर लगा रहे थे, जेल में थे, उस वक्त चीफ जस्टिस को ये बातें याद नहीं आती थीं। लेकिन शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये भूल चुके हैं। बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा इस कौम को अकेले छोड़कर पाकिस्तान से चले जाते हैं। इस बार भी वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर लंदन चले गए। उन्होंने लंदन यात्रा कर ली और 4 साल हो गए हैं
کہ وہ ابھی تک لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ضرور پاکستان آئیں گے۔ آج پھر انہوں نے ایک نئی تاریخ دے دی ہے، اس سے پہلے بھی وہ کافی تاریخیں دے چکے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو تاریخ دی ہے مشاورت کے بعد، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 15 اکتوبر کو پاکستان آ جائیں گے۔ اب 15 اکتوبر کا انتظار قوم کرے گی کہ میاں صاحب 15 اکتوبر کو، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے سن کی 15 اکتوبر ہوگی جب میاں صاحب پاکستان آئیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا دینے والے جج جناب ہمایوں دلاور صاحب کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے جج ہمایوں دلاور صاحب کو او ایس ڈی بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور ایڈیشن سیشن جج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اب جج ہمایوں دلاور صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ جج ہمایوں دلاور صاحب او ایس ڈی بن چکے ہیں۔ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین کو 3 سال کی سزا اور اس کے علاوہ 5 سال کے لیے نااہلی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ لندن چلے گئے تھے، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو او ایس ڈی بنا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا آج ایک موقف سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کے حوالے سے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا موقف اختیار کرنے کی تجویز جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی۔ اس موقع کے اوپر رضا ربانی صاحب، اعتزاز احسن صاحب اور دوسرے سینئر جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ پیپلز پارٹی نے یہ موقف اس میں پیش کیا ہے کہ پیپلز پارٹی 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کے اوپر اپنی جو موقف ہے اس کے اوپر قائم رہے گی، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے موقف کے اندر بہت زیادہ وہ میجر ڈیفرنس ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے وفد نے جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کی ہے، انہوں نے اس کے بعد جو بیان دیا اور میڈیا سے گفتگو کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ مردم شماری کے بعد جو نئی حلقہ بندیاں بنیں گی اس کے بعد پاکستان اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کروائے گا۔ یعنی وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہیں وہ فروری میں ہوں گے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہیں 90 روز کے اندر ہوں۔ ایک چیز آپ کو بتاتے جائیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہ رہی تھی کہ انتخابات جو ہیں تحریر سے ہوں، کیونکہ نون لیگ کے اوپر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ جتنا بھی ملکی معاشی جو حالات ہیں ان کا سارا بوجھ نون لیگ کے اوپر ہے۔ نون لیگ کا چونکہ وزیر اعظم تھا، نون لیگ کے پاس اس طرح کی وزارتیں تھیں، اور پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن اس وقت ہے جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ مہنگائی جس طرح پاکستان کے اندر اوپر جا رہی ہے، ڈالر کی جو قیمت ہے پاکستان کے اندر، زر مبادلہ کے ظاہر پاکستان میں کچھ نہیں رہ گئے۔ اس کے بعد نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے لیے کم سے کم جو ہے وہ 1 سال تک انتخابات نہ ہوں، کہ 1 سال کے بعد نون لیگ عوام کے پاس جائے اور ان کے اوپر یہ جو بوجھ ہے وہ جتنا بھی مہنگائی کا یا اکنامک کنڈیشن جو پاکستان کی معاشی صورتحال کا، اس سے ان کی جان چھوٹ جائے، اور وہ یہ کہنے کے اوپر بالکل لوگوں کو جا کر بتائیں کہ نہیں جی یہ ہمارا وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو نگران جو حکومت آئی ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو میجر سٹیک ہولڈر تھیں پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر، دونوں کا جو موقف ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے، دونوں کا موقف الگ الگ ہے۔ دونوں جماعتوں نے اپنے الگ الگ موقف کے مطابق اپنی اپنی تجویز جو ہے وہ دینی شروع کر دی ہے۔ ملک کے اندر اس وقت بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر آج تقریباً تمام شہروں کے اندر بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج ہوا ہے، اور اتنا شدید احتجاج اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ لوگوں نے ایون دین بجلی کے جو بل تھے وہ بھی نظر آتش کر دیے، کیونکہ بجلی کے بلوں میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو 100 یونٹ کا بل بھی آتا ہے تو تب بھی اس کا بل جو ہے وہ تقریباً 7-8 ہزار ہے، اور جیسے ہی 100 سے زیادہ یونٹ ہو جاتے ہیں تو بجلی کا بل جو ہے وہ 10 ہزار تک چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے اپنے گھروں کی چیزیں بیچ دی ہیں، کچھ لوگوں نے خودکشی کرنی شروع کر دی ہے۔ ظاہر ہے لوگ اتنے زیادہ بل، لوگوں کے جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ پہلے نہیں ہیں، پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، پاکستان کے اندر معاشی صورتحال وہ اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ مانگنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی اچھی فیملیوں کے جو لوگ ہیں، ان کی جو خواتین ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں کہ وہ گلیوں میں بازاروں میں مانگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا جب لباس یا ان چہرے دیکھے جاتے ہیں
تو بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مانگنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ اور آج جس طرح پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کیا گیا، بلوں کو سامنے رکھ کے احتجاج کیا گیا، اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے۔ اگر حکومت نے اس چیز کے اوپر کوئی فوری طور پر عوام کو ریلیف نہ دیا تو شاید یہ احتجاج جو ہے وہ بہت زیادہ مزید روز بروز شدت اختیار کرتا جائے گا۔ وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ کفایت شعاری کا زیادہ درس دے رہے تھے، آج جب وہ جنگوالا میں گئے تو ان کے ساتھ تقریباً 41 گاڑیوں کا جو پروٹوکول ہے وہ بھی گیا، یعنی 41 گاڑیوں کا سکواڈ ان کے ساتھ تھا۔ آپ اندازہ کر لیں، اس سے ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ کس قدر کفایت شعاری کے حمایتی ہیں اور کیسے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کفایت شعاری اور جو ناجائز جو بے جا جو اخراجات ہیں اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جب تک پاکستان کی آمدنی پاکستان کے اخراجات سے زیادہ نہیں ہوگی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ چیز ہم سب کو سوچنی چاہیے، لیکن شاید ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس کا بالکل ادراک نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و خدا۔